چلے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، میڈیا کے دوستوں، کیمرامین بھائیوں، السلام علیکم۔ اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آپ کا مدعو کیا، آپ کی آمد پر آپ کا بے حد شکریہ۔ یہ ایکچولی آج جس مسئلے پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، رابطہ کمیٹی کی طرف سے خالد مقبول صدیقی بھائی جو ہمارے کنوینر سربراہ ان کی طرف سے، وہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، بلکہ اہم ترین مسئلہ ہے، اور ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جس کا تعلق صرف میرے آپ کے مستقبل سے نہیں ہے، یہ ملک کے مستقبل سے اس کا تعلق ہے۔ یہ ملک میں نظام تعلیم سے اس کا تعلق ہے، اور یہ میرٹ کا قتل، اس کی ایک نئی شکل سامنے ہے۔ یہ پہلے کوٹا سسٹم کے ذریعے ہمارے بچوں کو تعلیمی اداروں میں داخلے سے روکا جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے، اور یہ 70 کی دہائی کے شروع سے یہ کوٹا سسٹم چل رہا ہے، سرکاری ملازمتوں میں بھی ہے، اور پیشہ ورانہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی، اور خاص طور پہ سرکاری اداروں میں انٹرمیڈیٹ کے بعد جس طرح میرٹ کا قتل ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے، یہ آپ کے علم میں ہے، کوٹا سسٹم کے نام پر۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ جو ہمارا کوٹا ہے سندھ کے شہروں کا، کراچی، حیدرآباد، سکر، یہ اربن سندھ ہے، باقی سندھ رورل سندھ ہے، تو یہ اربن سندھ کی نوکریاں بھی گزشتہ 15 سالوں میں کوئی 5 لاکھ سے زیادہ نوکریوں کا ہمارا حق مارا گیا، اور فیک ڈومیسائل پہ یہ نوکریاں دی گئی۔ یہ تو کوٹا سسٹم کا جو لوگ مسلسل شکار ہو رہے ہیں، جو مسلسل ایک عذاب ہے، کئی 5 دہائیوں سے، 50 سالوں سے یہ تلوار جو ہمارے بچوں اور جو پیشہ ورانہ تعلیم کے بعد نوکریوں کے لیے جو میدان عمل میں آتے ہیں نوجوان، یہ ان کا یہ المیہ ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے، اس کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، کوٹا سسٹم کی، فیک جعلی ڈومیسائل، اس پہ نوکریوں کی، تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں پر جس طرح دروازے بند ہیں، اس کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی، اور آج بھی وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب اس کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے۔ اچھا، وہ نئی شکل کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی میٹرک کے امتحان ہوئے اور نتائج کا اعلان ہوا، اور اس میں جس طرح ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا ہے میٹرک کراچی بورڈ کے بچوں کو، اور اس میں خاص طور پر 9th کلاس بھی اور 10th کلاس دونوں کے بچوں، اور تقریباً ان کی تعداد دونوں کی ملا کے 3,97,000، یعنی 4 لاکھ بچے، ایوریج سمجھ لیں کہ 2 لاکھ 9th میں اگر بیٹھتے ہیں ایوریج، اور 2 لاکھ اگر امتحان میں بیٹھتے ہیں 10th کلاس میں، تو ان دونوں جماعت کے بچوں کو، دونوں کلاسز کے بچوں کو بری طرح سے ایک منصوبے کے تحت فیل کیا گیا۔ یہ ایکچولی MQM کا جس طرح کا ٹیک آف ہوا ہے گزشتہ 1 سال سے، اور دوبارہ کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ان کی اپنے جماعت کی سرپرستی ملنے جا رہی تھی، نمائندگی ملنے جا رہی ہے۔ MQM بہت تیزی سے ٹیک آف کر کے 40,000 فٹ کی بلندی پر اس کی انتخابی مہم فلائی کر رہی ہے، پرواز کر رہی ہے، اڑ رہی ہے۔ اس کو یہ ایک اسٹارم ہٹ کر رہا ہے، تاکہ ہماری توجہ، ہم اپنے بچوں کے مستقبل سے کیسے غافل ہو سکتے۔ انتخابی مہم اپنی جگہ، ہم نے انتخابی مہم کو ایک طرف رکھا، اور ہم نے کہا یہ مسئلہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا ہے، جو والدین اس وقت ذہنی اذیت اور کرب کا شکار ہیں۔ تو 4 لاکھ بچوں میں سے جو بچے پاس ہوئے ہیں وہ 50 یا 55% ہے، 45 سے 50% بچوں کو فیل دیا گیا۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پاسنگ پرسنٹیج پچھلے سال 90 اور 95% تھی، یعنی 1 سال میں ہمارا معیار تعلیم اتنا نیچے چلا گیا
1 سال میں ہمارے بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، ان کے والدین نے ان کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی، اور 45 سے 50% بچوں کو فیل کرنا 9th کلاس میں بھی اور میٹرک یعنی 10th میں بھی۔ یہ بورڈ کے ایگزام میں جو میٹرک بورڈ کے وڈیرے جاگیردار اور کرپٹ افسران ہیں، انہوں نے جس طرح میرے بچوں کے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس طرح ان کے مستقبل کو تاریک کیا ہے، جس طرح انہیں پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، محنت کرنے والے بچوں کی جو تعلیم اور پڑھائی کے ساتھ لگن ہے اس کو ڈسکریج کیا، ان کی حوصلہ شکنی کی، ان کو دیوار سے لگا کر انہیں یہ باور کرا دیا کہ میاں تمہارا ڈومیسائل پہلے ہی بے حیثیت اور بے وقت ہے، اب اگر تم محنت کر کے آؤ، پڑھو، اور ہمیشہ اچھے نمبر بھی لے لیتے تھے اور باقی بورڈ کے بچوں سے کمپیٹ بھی کرتے تھے، لاڑکانہ بورڈ کے بچوں سے کمپیٹ کرتے تھے، سکر بورڈ کے بچوں سے کمپیٹ کرتے تھے، میرپور خاص بورڈ کے بچوں سے کمپیٹ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو تمہاری ایسی کی تیسی یہ میسج دیا گیا کہ تم پڑھ لو، کتنی محنت کر لو، بجلی نہیں ہے تمہارے گھروں میں تم پھر بھی پڑھتے ہو، لالٹین کی موم بتی کی روشنی میں پڑھتے ہو، تمہارے امتحانات سخت سردی میں ہو، گرمی میں ہو، تم پھر بھی تمام سوالوں کے جواب دیتے ہو، لیکن تمہارے ماں باپ کے لیے اور تمہارے لیے سندھ کی بیوروکریسی، سندھ کی طرف سے متعین، سندھ حکومت کی طرف سے جو متعین میٹرک بورڈ کے افسران، اور آگے انٹرمیڈیٹ کا بھی قصہ سناتا ہوں، میٹرک بورڈ کے اہلکاروں اور افسران نے جو ظلم اور ناانصافی کا پہاڑ توڑا ہے، جو قیامت صغریٰ برپا کی ہے، میں خالد مقبول صدیقی بھائی، پوری رابطہ کمیٹی MQM اور ہمارا ایک کارکن اس کی نہ صرف سخت ترین اور شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے، بلکہ ہم جو اسٹوڈنٹ پیرنٹ جو فیڈریشن ہے جس نے 5 دن سے احتجاج کیا ہے، ہم ان کی بھی احتجاج کا، ندیم مرزا ان کے احتجاج کی حمایت کا بھی اعلان کر دے۔ کل رؤوف صدیقی بھائی رابطہ کمیٹی کی طرف سے اور زاہد منصوری بھائی وہ وزٹ بھی کر کے آئے اس کیمپ کو جو لگا تھا وہاں پر۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے ان والدین کے ساتھ جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کا بھی قصہ سنا دوں، یہ پڑھتے ہیں آخر میں۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کا قصہ یہ ہے کہ کوئی 1,10,000 کے قریب بچے ایگزام میں بیٹھتے ہیں، اس میں سے 70,000 بچوں کو فیل کر دیا جاتا ہے، جہاں 85% رزلٹ آتا تھا ہر سال، وہاں آج یہ رزلٹ ہے کہ 65% بچے فیل، صرف 35% پاس، تو 85% سے 50% رزلٹ کے گراف کو گرایا گیا۔ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ 1 سال میں بیک وقت انٹرمیڈیٹ کے بچے 65% فیل ہو جائیں اور 9th اور میٹرک کے 45 اور 50% فیل ہو جائے؟ یہ کیسے گمان ہو سکتا ہے، کیسے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ناقابل فہم ہے۔ بالکل واضح طور پر میرٹ کا قتل، کراچی کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان دینے والے بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے، میٹرک تعلیم کو قتل کرنے کا ایک نیا منصوبہ اور نیا طریقہ ایجاد کیا گیا کہ نئی شکل میں ہمارا استحصال شروع، ہمارے بچوں کا، ہمارے بچوں ان کے والدین کا استحصال شروع کیا گیا ہے۔ میں انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے ساتھ بھی اتنے بڑے پیمانے پر یہ ان کا تعلیمی جینوسائیڈ ہے۔
یہ ان کی تعلیمی نسل پر نسل کشی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، یہ قتل عام ہے جو سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کے ایما پر یہ عین انتخابی مہم کی بساط بچھی ہے۔ جو کراچی میں بلی کو چھچڑے نظر آ رہے تھے، جو وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اتنی سیٹیں، جب ایم کیو ایم کی مہم ٹیک آف کر کے 21 جنوری اتوار کے باغ جناح کے جلسے کی طرف بڑے دھوم دھڑکے سے آگے بڑھ رہی ہے، کم وسائل میں عوام جس طرح موبلائز ہو رہے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی 4 لاکھ بچوں کے ماں باپ، ان کا پورے اہل خانہ، کیا یہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے؟ کسی اور جماعت کو ووٹ ڈالیں گے؟ کون آج ان کے لیے کھڑا ہوا؟ اپنی انتخابی مہم کو ایک طرف رکھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں انٹرمیڈیٹ میٹرک بورڈ پر بھی مظاہرے کریں گے، ان کا ناطقہ بند کریں گے وہاں کے افسران کا، اور اگر کمشنر صاحب کس بورڈ کے چیئرمین ہو؟ انٹر بورڈ کے چیئرمین وہ ہیں۔ میٹرک میں تو کچھ کسر چھوڑ دی تھی، 45-50 فیل ہوئے، 45-50%، انٹرمیڈیٹ میں 65%۔ تو بھائی سلیم راجپوت صاحب، یہ تو آپ کو بھی میسج ہے کہ شاید آپ کی چیئرمینی بھی ہے۔ رورل میں 80% بچے پاس، رورل میں 80% بچے پاس، اور جبکہ رورل سندھ میں جو بورڈز ہیں وہاں 80% بچے پاس، 90%، ایک بورڈ میں 80%، ایک میں 90%، پہلے سے بھی زیادہ رزلٹ۔ یہ اچانک کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ بتدریج ہوتا، کوئی 5-10 سال پر یہ سازش محیط ہوتی، آہستہ آہستہ کر کے اگر ہمیں مارنا ہی تھا تو بھائی آہستہ آہستہ کر کے مارتے۔ ہماری نسل کشی ویسے ہی ہو رہی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، 5 لاکھ نوکریاں چھین لی گئیں 15 سالوں میں، فیک ڈومیسائل، جعلی ڈومیسائل کے ذریعے۔ تو اب ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے یہ کلیم کرنے کے لیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں؟ ہماری تو پاکستانیت پر سوال آ گیا ہے۔ عدالتیں بتائیں، سو موٹو نوٹس لیں، کیئر ٹیکر وزیر اعظم نوٹس لیں، کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نوٹس لیں، ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائیں، کیئر ٹیکر حکومت کمیشن بنائے، وفاقی صوبائی پروب کرے۔ ہمیں اسکروٹینی میں نمبروں کی بھیک نہیں چاہیے ہمارے بچوں کو، ہمیں کمیشن کے ذریعے ری اسیسمنٹ چاہیے کہ ہوا کیا، یہ کہاں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ کوئی آر ٹی ایس کا نظام لگا دیا گیا وہاں پر، بچے خوش ہیں، رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، ڈاکٹر بننے، انجینئر بننے، وکیل بننے، ایم بی اے کرنے، فائنینس اکاؤنٹس میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں انٹرمیڈیٹ والے، اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا آخر؟ اس کا نوٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی لیں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی لیں، اور اس کا نوٹس ریاستی اداروں میں، اگر افواج پاکستان بھی ایک کلیدی ادارہ ہے، اس کا بھی کہیں نہ کہیں ریاست کی سلامتی بقا سے تعلق ہے، اور وہ بھی اگر پائیدار امن کے لیے ملک کے داخلی حالات پر نظر رکھتے ہیں، تو یہ جو نفرت کا بیج بویا گیا، ایک نیا بیج، ایک نئی سازش، ایک نئی شکل میں قتل عام میرٹ کا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا، ملک کے مستقبل کا، اس کا نوٹس چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب بھی لیں۔ کراچی میں عدم استحکام کا مطلب پاکستان میں عدم استحکام، کراچی میں تعلیم کا قتل کا مطلب پاکستان میں تعلیم کا قتل۔ 60% ریونیو دینے والے شہر کے والدین بچوں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک، میرے خیال میں یہ انتہا ہو گئی اور تمام حدود کراس کر لی گئی۔ اب
اس استحصال کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ یہ والدین بھی اب ایم کیو ایم پاکستان کی انتخابی مہم میں خود بھی آئیں گے، بچوں کو بھی لائیں گے، 21 جنوری کے جلسے میں بھی آئیں گے، اور بیٹا 8 فروری کے بعد پھر ہم دیکھیں گے